آغاز میں آپ کو بتائیں، امریکہ نے کالعدم BLA اور مجید بریگیڈ گروپ کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کے دورہ امریکہ کے بعد پاکستان کی بڑی کامیابی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے BLA اور ذیلی گروپ مجید بریگیڈ عالمی دہشت گرد تنظیم ہے۔ BLA 2019 سے دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل ہے۔ BLA نے 2024 میں کراچی ایئرپورٹ، گوادر ایئرپورٹ پر خودکش حملوں کی ذمہ داری قبول کی۔ 2025 میں جعفر ایکسپریس ہائی جیکنگ اور 31 افراد کے قتل کا اعتراف کیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا دہشت گردی کے خلاف عزم برقرار رہے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا امریکی فیصلے کا خیر مقدم۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں کہا، فیصلے کا صحرا وفاقی حکومت اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے سر جاتا ہے۔ پاکستان کا موقف امریکی حکومت کے سامنے مؤثر انداز میں پیش کیا گیا۔ کالعدم BLA اور مجید بریگیڈ گروپ نے معصوم شہریوں کا خون بہایا۔ لسانی اور حقوق کے نام پر دہشت گردی ناقابل قبول ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا، دہشت گردی کسی جواز سے درست نہیں، شہریوں کا قتل ناقابل معافی جرم ہے۔ دنیا کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند نے ABI نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا، امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان کے موقف کی توثیق کر دی۔ بھارت اور اس کی پراکسیز دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ وزیر اعلیٰ پہلے دن سے کہتے تھے ثبوت موجود ہیں، متعلقہ فورم پر رکھیں گے۔ متعلقہ فورم پر ثبوت رکھے گئے ہیں جن کو تسلیم کیا گیا۔ پاکستان کے خلاف بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ کھل کر سامنے آ چکا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی بہت کلیئر رہے اس معاملے پر، لیکن ہمیشہ اسلام آباد کے ایک مخصوص طبقے کی جانب سے، میڈیا کے چند سرکلز کی جانب سے ہمیشہ یہ سوال کیا جاتا تھا ہم سے کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا ہمیشہ یہ جواب ہوتا تھا کہ وہ ثبوت جو ہے وہ اپروپریٹ فورم پر دیے جا سکتے ہیں، میڈیا کے سامنے پیش نہیں کیے جا سکتے۔ تو اپروپریٹ فورم پر یہ چیزیں رکھی گئی ہیں جس کو تسلیم کیا ہے امریکن وزارت خارجہ نے۔ یہ پاکستان کے بلوچستان کے موقف کی، وزیر اعلیٰ بلوچستان کے موقف کی، فیڈرل گورنمنٹ کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی، ان سب کی ایک فتح ہے، اور بہت واضح انداز میں صوبائی حکومت آگے بڑھ رہی ہے کہ پروونشل ایکشن پلان پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ پہلے دن سے وزیر اعلیٰ بلوچستان امریکہ کا فیصلہ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کا نتیجہ ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں، جلد ان کالعدم تنظیموں کے سہولت کار بھی دہشت گردوں کی فہرست میں ہوں گے۔ پاکستان کی ڈپلومیسی کامیاب ہوئی ہے۔ پاکستان کا بیانیہ جو ہے اس کو دنیا نے تسلیم کیا ہے۔ امریکہ جب وہ کسی بیانیے کو تسلیم کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام شواہد جو دنیا کے سامنے پاکستان نے رکھے تھے، وہ جعفر ایکسپریس ہو، وہ کلبھوشن جادیو ہو، ان کی فنڈنگ کے اور ان کی سہولت کاری کے جو ہندوستان کرتا ہے، وہ سارے تسلیم کیے گئے ہیں۔ بین الاقوامی طور پہ ایک اور شکست وقت بھارت کو ہوئی ہے۔ پاکستان کا موقف تسلیم کیا گیا کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہے وہ پراکسی سے ہمسایہ ممالک کرواتے ہیں۔ اس پابندی کے بعد یہ نظر آ رہا ہے کہ دنیا نے یہ تسلیم کیا کہ پاکستان کا بیانیہ درست بیانیہ ہے۔ امریکہ کی جانب سے کالعدم BLA اور مجید بریگیڈ کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دینے کا فیصلہ۔ دفاعی تجزیہ کاروں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوہ نے کہا ہے، امریکہ کا فیصلہ پاکستان اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی بڑی کامیابی ہے۔ بھارت کو مشکلات اور عالمی تنہائی کا سامنا کرنا پڑے گا، دنیا امریکی فیصلے کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بڑے واضح طور پہ کہا تھا کہ جس طرح ہم نے انڈیا کو مارکے حق میں بنیان مرصوص میں شکست دی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اسی طرح ان کے ساتھ جو دہشت گرد ہے، جو انڈین اسپانسر دہشت گرد ہے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ پاکستان اینڈ امریکہ اور اسپیشلی وار آن ٹیرر میں، کیونکہ وہ ایکنالج کرتے ہیں پاکستان کی کنٹریبیوشن، اسپیشلی جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تھینک یو پاکستان کہا، اینڈ یونائٹڈ نیشن نے بھی کہا، BLA کی بات کی تھی، مجید بریگیڈ کی بات کی تھی، سیکیورٹی کونسل نے، اور جنرل کوریلا نے بھی سینٹ کام کے جو ابھی ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں، انہوں نے بھی واضح طور پہ کہا تھا۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ جو TTP ہے، فتنہ الخوارش ہے، اٹ از ناٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو ریجن اونلی۔ انہوں نے کہا اٹ از نو انٹرنیشنل تھریٹ۔ امریکہ جیسی گلوبل پاور کسی کو دہشت گرد تنظیم قرار دیتی ہے، وہ منتج ہوتا ہے ڈائریکٹ سپورٹ انٹرنیشنل جو دیگر ممالک ہیں جو امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل، اس کی کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی، وہ جو رسپانس ہوتا ہے وہ موافق ہو جائے گا، اور یہ پاکستان کے لیے پولیٹیکلی سود مند ہوگا۔ ڈپلومیٹکلی آپ بھارت کو آپ آئسولیٹ کر سکتے ہیں ابھی،
پہلے بھی آپ پاکستان نے ٹینجیبل ایویڈنس کئی فورمز پہ دیے، مگر چونکہ اس کو دہشت گرد تنظیم امریکہ نے نہیں مانا ہوا تھا، تو اب جب اس کو لیگلی انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے تو کوئی بھی ایویڈنس جو آپ دیں گے تو بھارت پہ وہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا اور عرصہ حیات بھارت پہ تنگ ہوگا۔ بھارت کا ایٹمی بلیک میلنگ کا بیانیہ گمراہ کن ہے۔ پاکستان طاقت کے استعمال یا دھمکی کی مخالفت کرتا ہے۔ پاکستان نے بھارتی وزارت خارجہ کا غیر ذمہ دارانہ بیان سختی سے مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، بھارت ہر موقع پر جنگی جنون اور بے بنیاد الزامات کا سہارا لیتا ہے۔ پاکستان ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے، مکمل سول کنٹرول میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم رکھتا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے حقائق مسخ کرنے کی روش پرانی ہے۔ پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کاوشیں دنیا بھر میں تسلیم شدہ ہیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف مضبوط دیوار ہیں۔ بھارت کے اشتعال انگیز اور جنونی بیانیے کے باوجود پاکستان ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دے گا، لیکن بھارت کے کسی بھی جارحانہ اور ملکی سلامتی کے خلاف اقدامات کا فوری اور بھرپور جواب دے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں، اتنی طاقت ہے اپنے 6 دریا بھی واپس لے سکتے ہیں۔ جنگ پاکستان نے شروع نہیں کی لیکن مکمل کی۔ عبرتناک شکست کے بعد بھارت نے سندھو پر حملہ کیا، سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی پر دنیا میں آواز اٹھائی۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو 9 مئی کے مزید 2 مقدمات میں بری کر دیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز شیما، اعجاز چودھری اور میاں محمود الرشید کو دونوں مقدمات میں 10 سال کی قید کی سزا سنائی گئی۔ پی ٹی آئی نے رہنماؤں کو سزائیں مسترد کر دیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، آج پر انصاف کا قتل ہوا، تحریک اس لیڈر کی رہائی تک جاری رہے گی جس کے نام پر ووٹ ملے ہیں۔ اسد قیصر نے کہا، آج کے فیصلے اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کریں گے۔ لوگ مایوس ہو گئے تو خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے، حکمرانوں کو شرم آنی چاہیے۔ جو اتنی ججمنٹ ہے آئی ہے، ہم ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں۔ وہ انصاف کا قتل ہوا ہے۔ تحریک چلے گی، اس وقت تک چلے گی جس کے نام پہ ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے، جب تک ان کو رہائی نہیں ملتی۔ آج جو سزائیں ہوئی ہیں، ہم اس کورٹ کے تمام پروسیڈنگ کو کورٹ پہ چیلنج بھی کریں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ لوگ آپ سے مایوس ہو گئے تو یہ ملک ویسی بھی انارکی کی طرف جا رہا ہے، تو یہ ملک خدا نہ خواستہ عملی خانہ جنگی شروع نہ ہو جائے۔ ہم تو کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، ہم تو لڑیں گے اور لڑتے رہیں گے۔ جو لوگ یہاں بیٹھتے ہیں پارلیمنٹ کہتے ہیں اور اپنے آپ کو پارلیمنٹیرین اور منسٹر اور پرائم منسٹر کہتے ہیں، ان کی بیویاں ان کے بچے بھی ان کو ایم این ایز نہیں مانتے۔ ٹائی پہن کے سوٹ پہن کے آ جاتے ہیں کہ ہم منسٹر ہیں۔ تم پہ شرم ہونی چاہیے کہ تم اس طرح بیہیویئر رکھتے ہو۔ تم سمجھ کے اپنے اپوزیشن کو جو ہے نا تم دبا کے اور تو سمجھو کہ تم بہت بڑے شہر بن گئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بیوروکریسی کی عیاشیوں کا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا۔ افسر شاہی کے بارے میں ہوش ربا انکشافات۔ خواجہ آصف کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا، اپنی حکومت سے مطالبہ کروں گا بیوروکریسی پر قانون سازی کی جائے۔ پاکستان میں کوئی سیاستدان، جج یا آرمی افسر دوہری شہریت نہیں رکھ سکتا۔ ایک بندہ بتا 78 سال میں، سیاستدان بھی میں آپ کو بتا دوں گا، فوجی بھی بتا دوں گا، جج بھی بتا دوں گا، ان کو کوئی نہ کوئی ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی۔ ایک بیوروکریٹ بتا دیں جس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی۔ میں ڈیول نیشنلٹی نہیں رکھ سکتا، فوجی ڈیول نیشنلٹی نہیں رکھ سکتا، ججوں کا مجھے پتہ نہیں ہے، نہیں رکھ سکتا۔ وہ بھی شور؟ ہاں جی، اچھا چلو ٹھیک ہے، وہ بھی نکل گئے۔ یہ ڈیول نیشنلٹی رکھتے ہیں۔ ایسٹ ڈکلیریشن آپ مینڈیٹری کریں گے؟ میرے پاس کوئی پلاٹ نہیں۔ ڈیول نیشنلٹی ختم کریں گے؟ بالکل ختم ہونے چاہیے، ایسٹ ڈکلیریشن ہونا چاہیے، اور یہ لامتناہی سلسلہ پلاٹوں کو جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ اس ریلیشن شپ کے ڈیویڈنڈز پاکستان کو ملیں یا نہیں ملے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ مل رہے۔ جب ایک تعلق جس کو میں ہائیبرڈ کہتا ہوں، اگر یہ ہائیبرڈ آج سے 30 سال 35 سال پہلے ہم نے ریئلائز کیا ہوتا اور اس قسم کی ارینجمنٹ کی ہوتی تو آ سکتا ہے بہت سے حادثات سے، سیاسی حادثات سے یا دوسرے حادثات سے ہم بچ جاتے۔ بہرحال دیر آئے درست آئے، یہ ارینجمنٹ ڈیلیور کر رہی ہے، اکنامکلی ڈیلیور کر رہی ہے، ڈپلومیٹکلی ڈیلیور کر رہی ہے اور اسٹریٹجکلی ڈیلیور کر رہی ہے۔ میں تو دعا گو ہوں، اور میں ہیٹس آف ٹو شہباز شریف اینڈ فیلڈ مارشل بوتھ، کیونکہ یہ چیزیں عموماً جو ہے رسپانسبلٹی ماضی میں ساری کی ساری سویلینز پہ آتی رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی ارینجمنٹ گاڈ گیون ارینجمنٹ ہے، میرا خیال ہے جو راستہ شہباز شریف نے اپنایا ہے that is good for Pakistan, that is good for institutions also. I am seeing an arrangement which is good for Pakistan.
استعفیٰ نہیں دیا مریم نواز وزیر اعلیٰ بعد میں پہلے میری بیٹی ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں وہ مریم نواز کے لیے دعا گو ہیں. مریم نواز ان کی آنے والی قیادت ہے. نواز شریف ان کے قائد ہیں. ساری زندگی میاں صاحب کے ساتھ گزاری. ضمنی انتخابات کے سلسلے میں مشاورت ہوئی. پنجاب میں 3 نشستیں خالی ہوئی ہیں. کچھ ناموں کی تجویز تھی ہے. حتمی فیصلہ نواز شریف کریں گے. کوئی استعفیٰ نہیں دیا. مریم نواز چیف منسٹر بعد میں پہلے میری بیٹی ہے. میں اس کا دعا گو ہوں. ہماری آنے والی قیادت ہے. نواز شریف میرا لیڈر ہے. میری ساری زندگی اس کے ساتھ گزر گئی ہے. میں تو اپنی بیٹی کے لیے دعائیں کرتا ہوں. کوئی بات یہ مشاورت ضمنی انتخابات جو 3 پنجاب کی سیٹیں خالی ہوئی ہیں 2 MNA کی ہیں اور 1 پروونشل ہے. اس کے متعلق مشاورت ہوئی ہے. ریکمنڈیشنز ہوئی ہیں اور میاں صاحب جو ہے اب فیصلہ بڑے میاں صاحب فیصلہ اس کے سارے اختیارات اس کے بعد. کراچی کے علاقے لیاری میں ڈاکٹر شمبھو لال کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا. پولیس کے مطابق مقدمہ مقتول کے بیٹے دیپک لال کی مدعیت میں درج کیا گیا. مقدمہ 3 نامعلوم ملزمان کے خلاف قتل کی دفاع کے تحت درج کیا گیا. مقتول ڈاکٹر شمبھو لال کا کچھ افراد سے رقم کا تنازع چل رہا تھا. مقتول نے کراچی اور بلوچستان میں مختلف مقدمات بھی درج کرائے تھے. قاتلوں نے ڈاکٹر شمبھو لال کو نام سے پکارا تو انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی. ملزمان نے عقب سے ڈاکٹر پر فائرنگ کی. وہ 2 گولیاں لگنے سے دم توڑ گئے. جائیداد کے لالچ میں اندھے شخص نے رشتوں کو بھلا دیا. باپ کو چھوڑا نہ بہنوں کو. 3 ماہ کے بھانجے پر بھی چھرا چلا دیا. ملزم محمد علی نے پہلے اسلام آباد کے علاقے ترلائی میں والد اور بہن کا تیز دھار آلے سے گلا کاٹا. جس کے بعد ملزم اڈیالہ روڈ پر راولپنڈی گیا جہاں دوسری بہن کو بھی بری طرح قتل کیا اور 3 ماہ کے بھانجے کو زخمی کر دیا. پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا. ملزم نے مبینہ طور پر جائیداد کے لالچ میں باپ اور بہنوں کی جان لی. لاہور میں بچوں نے جیب تراش گینگ بنا لیا. لاہور کے علاقے غازی آباد میں جیب تراش بچوں نے شہری کو رقم سے محروم کر دیا. بچے آپس میں لڑائی کا بہانہ بنا کر گلی سے گزرتے شخص کے قریب گئے اور بڑی مہارت سے اس کی جیب کاٹ کر بھاگ لیے. شہری کو کچھ دور جا کر احساس ہوا کہ اس کی جیب تراش لی گئی. وہ بچوں کے پیچھے دوڑا لیکن انہیں پکڑ نہ سکا. ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور حبس برقرار رہے گا لیکن کہیں ہلکی کہیں تیز. میں موسمیات نے 24 گھنٹے کے دوران لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، دیر، چترال، سوات، کشمیر، گلگت، خضدار اور یوب میں بارش کی پیشگوئی کی ہے. کراچی سمیت سندھ کی ساحلی پٹی پر ہلکی بارش متوقع ہے. گلگت کے دنیور نالے میں مٹی کا تودا گرنے سے 7 رضاکار جاں بحق ہو گئے. 4 رضاکاروں کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے. ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق کا کہنا ہے رضاکار واٹر چینل کی بحالی کا کام کر رہے تھے. اسی دوران توتا گر گیا. ششپر نالے سے پانی کے بہاؤ میں اضافے کے بعد توگیانی سے سیلابی صورتحال ہے. کراکرم ہائی وے بھی متاثر ہے. شاہراہ ہنزا پر بھی بند کر دی گئی. وزیر اوقاف اور مذہبی امور پنجاب چودھری شافع حسین کہتے ہیں صوفی بزرگ داتا گنج بخش کے عرس کی تقریبات بدھ سے جمعے تک ہوں گی. محکمہ اوقاف کے مالی امور درست کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں. لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چودھری شافع حسین نے کہا عرس کی تقریبات کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات مکمل کر لیے. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر زائرین کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں گی. 5 سالوں یا 10-15 سالوں سے جو ہے وہ اماؤنٹس دیے جاتے ہیں چیریٹی کے لیے، اس میں بھی کوئی ہیر پھیر ہو رہا ہے. اس حوالے سے میں نے جو پریزیڈنٹ ہے بینک آف پنجاب سے ان سے میٹنگ کی ہے تو اس کا بھی ہم لائحہ عمل ایک بنا رہے ہیں تاکہ اس چوری کو بھی روکا جائے. اور 80% اوقاف کی زمینوں پر ناجائز قبضے ہوئے ہیں تو ان کے حوالے سے بھی ہم نے ایک بڑی مضبوط قسم کی کمیٹی بنا دی ہے. پاکستان کے جشن آزادی کے حوالے سے میٹرک بورڈ کے مارکہ حق کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. میٹرک بورڈ کے چیئرمین غلام حسین سوہو اور MQM پاکستان کے رکن سندھ اسمبلی محمد عامر صدیقی نے عیدگاہ میدان ناظم آباد میں بولنگ اور بیٹنگ کر کے ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا. مقابلے میں شریک ٹیموں نے میچ کو خوب انجوائے کیا. کراچی سے انور خان کی رپورٹ.
کے میدان میں مارکہ حق جشن آزادی کی تقریبات جاری ہیں۔ ناظم آباد عیدگاہ میدان میں سجا کرکٹ ٹورنامنٹ، جہاں میٹرک بورڈ کے چیئرمین غلام حسین سوہو کو رکن سندھ اسمبلی محمد عامر صدیقی نے بولنگ کرائی تو چیئرمین بورڈ نے زوردار شاٹ لگا کے حیران کر دیا۔ یہ مارکہ حق اب شروع ہوا ہے بچوں کے لیے، بچے پڑھائی کر کے اپنے بارڈرز کو کانکور کریں، ٹیچرز پڑھا کے کانکور کریں۔ میں اچھے ریزلٹس دے کے بورڈ میں بہترین رزلٹ دے کے کسی کی حق تلفی نہیں کروں تو یہ میرے لیے مارکہ حق کے بیٹل آف ٹروتھ ہے۔ جواب میں چیئرمین میٹرک بورڈ نے بھی بولنگ کرائی اور بیٹنگ کے جوہر رکن سندھ اسمبلی نے بھی خوب دکھائے۔ آج بڑے دن بعد اسکول کی یاد تازہ ہو گئی کہ کافی ٹائم بعد دیکھا کہ اسکولز کی ٹیمز آئی ہوئی ہیں، ورنہ یہ سلسلہ بند ہو چکا ہے، اور یہ چیئرمین بورڈ نے بڑی اچھی کوشش کی ہے کہ انہوں نے اسکولز کی ٹیموں کو اکٹھا کیا ہے۔ ٹیپ بال ٹورنامنٹ میں شریک ٹیموں کا مہمانوں سے تعارف بھی کرایا گیا۔ تقریب میں مہمانوں کو چیئرمین میٹرک بورڈ کی جانب سے شیلڈ پیش کی گئی۔ پاکستان کے جشن آزادی اور مارکہ حق کے سلسلے کے اندر ثانوی تعلیمی بورڈ کے تحت کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا، جس کے اندر مختلف ٹیموں نے حصہ لیا۔ طلبہ کہتے ہیں کہ اس نوعیت کی سرگرمیاں انتہائی اہمیت کی حامل ثابت ہوتی ہیں۔ کیمرہ مادریات کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی۔ ذہنی تناؤ سے بچنے کے لیے موبائل فونز کم سے کم استعمال کریں۔ تحقیق کے مطابق اسکرین سے نکلنے والی شعاعیں ذہنی تناؤ کا باعث بنتی ہیں، جس سے نیند میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔